کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تحت العرش، عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، یہ کلمات اس خزانے سے آئے ہیں، لا حول ولا قوت، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی بیماریوں کا؟ 99 بیماریوں کا۔ ان میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ اگر وہم پیدا ہو جائے اور طبیعت کے اندر وہ انجانا سا خوف پیدا ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا وہ ہم اور آپ کا وہ غم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، تو اگر وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 450 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور 7 دن تک مسلسل پڑھیں، ناغہ نہ کریں مغرب کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا اور وسوسے آنے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے افادہ ناس کے لیے یہ وظیفہ لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا، اے ابو ذر، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے کیے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو ایک روش ہے نا کہ لوگ کی آکھن گے، تو یہ زندگی کو اس نے مشکل بنا دیا ہوا ہے، زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی بھی اوکھی، ہماری روحانی زندگی بھی تلخ، اور کئی مصیبتیں۔ یہ شادیاں کرتے ہیں تو کتنے کام ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، قرضہ اٹھا کے بھی کرتے ہیں، اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، شریک کیا کہیں گے۔ تو شریکوں کو راضی رکھنے کے لیے جو کبھی رہ سکتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی جان بھی وار دیں، بھلا شریک راضی رہ سکتا ہے؟ تو وہ تو راضی رہے گا ہی نہیں، تو پھر آپ کو مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ زندگی سوکھی کریں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا حکم ہے، بس اس کو ہی فالو کریں۔ تو کہا اے ابو ذر، اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تیری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، اس کے مال 3 ہیں۔ ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، اس سے مال بڑھتا ہے، بلکہ جب راہ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ فرمایا کہ اپنے مال کو، اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو۔ آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں۔ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے، ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے، حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اصل ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا سنت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے دستے کرم میں ہے۔
اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دے گا، کیونکہ شفا تو اس کے حکم میں ہے نا، چیزوں میں تو شفا نہیں ہے، وہ تو اس نے حکم جہاں دے دیا وہاں شفا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے، کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے۔ کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو گئی۔ کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا۔ اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے۔ کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے۔ تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی۔ فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا۔ شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، جب مصیبتوں اور اذیتوں کے طوفان تمہاری طرف منہ کھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہوزاری کرو، اللہ کے حضور دعا کرو، التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا، وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب۔ لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تقدیس کے گیت گائے۔ لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر اسے کوئی خارج سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پہ گواہ ہے، اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر۔ ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو۔ انسان غور کرے، تدبر کرے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، میرا ایک ملنے والا ہے، پیر بھائی ہے، تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے، تو اس نے روز جو ہے وہ طلباء کو لیکچر دینا ہوتا ہے، تو 15 منٹ نہیں بول پاتا کہ منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، تھوکتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے۔ یہ نظام انہضام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی۔ مرض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کون سی نعمت کم مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا، مل رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہی، مل رہی ہے، گردش خون جاری ہے۔ کمی کیا ہوئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے، لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی۔ انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں، یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے۔ تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے۔ تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو،
کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا. کبھی ہمیں یہ احساس ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو آج پتہ چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے، اس پر کوئی بل ہی نہیں کبھی آیا. آپ 3 مہینے بل نہ دے تو واپڈا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بجلی کاٹ دیتے ہیں، سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو. اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے. اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں. تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے، ناشکر گزار ہے. تو کہا اس کے لیے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے. انسان اگر اپنے پہ غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتہ ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے. یہاں میں واز کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا. میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انسان اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے، وہ جانتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے. آج وقت ہے اپنا رب سے جوڑ لیں. اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی کرم نوازیوں کا می برس رہا ہے. یہ موسم نور ہے نا، ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے رک کے پوچھا، کہا بابا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا نہ بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں. کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ مجذوب تھا. کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے. وہ تو کہتا ہے لے آئے نے میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے. ایسا پیار ہو گیا دنیا سے، میری بات ہی نہیں سمجھتے. میں انہیں سمجھاتا ہوں، آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں. میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں، میاں یہ دنیا عارضی ہے، لیکن یہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں. مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے. وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ، ابھی معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. خیر وہ چلا گیا. اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رو گیا. کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی میرا کل والا ہی مسئلہ ہے. کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں. حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے. جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں. چونکہ انسان اپنے دل کے تابع. موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نہ ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں. اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی. بھوک لگی تھی
اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا. کسی نے کہا 2 لقمے لیں. اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے. منظر بڑا خوبصورت تھا. دھنک کی شوخیاں تھی اور کوسے قضا کے رنگ نکھرے ہوئے تھے اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی. کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں. تو وہ کہتے میرا جی نہیں چاہتا. جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی. جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے. جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے. الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے. علم کا خزانہ سینے میں تھا. لیکن بندہ کہتا آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا. تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی. تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں. جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے. دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا. یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے. جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے. تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا. اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے. دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں. دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں. تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے، جس کو مولانا روم کہتے ہیں، اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا ہے، ایسے ہی تو نہیں مان لیا. ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہوا کیا جی، مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بیعت ہو گیا تھا. آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے ہیں. یہ تو دل کا سودا ہے اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو، اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا. تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا، بلکہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانوں، رومی کو مانوں یا رازی کو مانوں. چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھا. اس کی عقل، اس کا فلسفہ اس کو بلاتا تھا رازی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے فخر الدین رازی، تو تیری بیعت اس کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے. چونکہ بات کو جس ڈھب سلیقے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو ایک فلسفی ہے، ایک منطقی ہے، تو تیرا روح سخن ادھر ہونا چاہیے. لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے. جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے، پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا. تو کہتے ہیں میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاپ، اسی ادھیڑ بند میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مقتدا بناؤں یا کہ رازی کو اپنا امام مانوں. اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے، نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی. وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے، اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا. اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے. تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی. وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گئی. وہ کیسے؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مومن کی آبرو، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی. حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا. پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی. اس لیے مرشد رومی حضرت اقبال کے مرشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور، دل کو قابو میں کر لے، حج اکبر است، یہ بڑا حج ہے.
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شے ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اس لیے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اور پھر خود فرمائے الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں، اس کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ اس لیے حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں 10 سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا۔ 10 سال تک میں نے دل کا پہرا دیا، غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا۔ پھر فرماتے ہیں 10 سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا، مجھے نہیں بھٹکنے دیا، اور اب برابر 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا، میں اپنے کام میں لگا۔ تو دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی، التقوی ہا ہونا و اشارہ الی القلب، حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اطہر کی طرف۔ تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا، اتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے۔ تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز، بلکہ حضرات صوفیہ دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں، یہ چھوٹی کائنات ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے۔ تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانسا واذا غفل وسوسہ، شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ مرکز یہ ہے، ہیڈ کوارٹر یہ ہے، تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا کہ سوال قائم کیا، وسوسہ سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب وسوسے کا ہے؟ یدی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے، یا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اذا غفل وسوسہ، جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے، موقع یہ دیتا ہے اس کو۔ اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد یہ پڑھایا ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی بچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاک دی۔ تو سب کچھ تو تیرے اندر موجود ہے، تیرے قلب میں موجود ہے، اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ، پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ دل تقوی کے نور سے عبادت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے، اجالے پا لیتا ہے، لیکن اگر تقوی سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس دل کی حفاظت پہ پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے۔ اگر شیطان کے ہتھے جڑ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا، تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیز پہ جھک جائے تو پھر اعضائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا، اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، اس کی چاہتے ہی
اس کی رضا ہوگی تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے. اس کے لیے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا. سحری کا اٹھنا مشکل صحیح، لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطف ہی ان آنسوؤں میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان کر دیتا ہے. اس لیے اس دل کی اصلاح کر لیں. اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا. اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے. برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں، ایک لمبی فہرست ہے. لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں پاس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے، تو آپ کیسے کریں گے وہ کام؟ کہاں سے فتویٰ لیں گے؟ تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس، وہاں اس موقع پر فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر مطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پہ دل اطمینان پا جائے. یعنی ایک آسان اور سادہ کلیہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، جس پہ دل مطمئن. اور دوسرے مقام پہ فرمایا برائی کے بارے میں کہ ما حاکا فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ اس پر لوگ مطلع نہ ہو جائیں تو وہ برائی ہے. تو دل ہی فتویٰ دیتا ہے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کو پھلاں کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے. لیکن آقا کریم نے مزید کرم فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ. انہیں کوئی بے چینی تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو آ کے قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے تو اور قریب آ گئے. خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا، اتنا قریب کر لیا. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ بڑی بے چینی ہے، کوئی پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور پوچھنے آیا ہوں. حضور نے مزید کرم فرمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بات ہی ہو جائے. فرمایا سنو پھر تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا، سوال تو نے کرنا تھا، تیرا سوال میں نے خود کر دیا. اب جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ. حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرت وابصہ کے سینے پہ مارا اور فرمایا وابصہ یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے. تو یہی سب کچھ ہے. اسی لیے باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. یہ سب کچھ اس ایک دل کے اندر ہے. اور اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے، وہ کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. چھوٹے سے دل میں اتنا بڑا جہاں کیسے آ گیا؟ آگے دلیل بھی دی. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. ساری آنکھ روشن نہیں ہے، آنکھ میں سیاہ دارہ ہے، وہ بھی سارا روشن نہیں، اس میں پھر ایک سیاہ نقطہ ہے. اور اتنا بڑا آسمان ایسے نظر اٹھائی وہ آنکھوں میں سما گیا. اقبال کہتا ہے اتنا بڑا فلک آنکھ کے چھوٹے سے تل میں آ گیا نا تو پوری کائنات پھر تیرے دل میں آ گئی. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. اور اس کو اقبال دوسرے مقام پہ ذرا کھول کے بیان کرتا ہے تو لہجہ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، آپ شش کر اٹھیں گے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، بات دل کی چلی نا. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہ بر بھی تو منزل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو.
بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو یہ سب کچھ انسان کے ایک دل کے اندر ہے، وچے ہی بیڑے، وچے ہی جھیڑے، وچے ہی ونج آنے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے، یہ سب کچھ اس کے دل کے اندر رکھ دیا گیا، پوری کائنات سمو دی گئی ہے۔ اور پھر دل ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی ہر شے ٹوٹ جائے تو اپنی قیمت کھو دیتی ہے، اور جتنی زیادہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اس قدر ہی وہ اپنی قیمت کھو دے۔ یہ ڈائس ہے، یہ 4-5 ہزار روپے کا ہوگا، لیکن دھکا دے دوں اسے میں اور یہ ٹوٹ جائے، 2 حصوں میں بٹ جائے تو اس کی یہ قیمت نہیں رہے گی، اور دھکا اور زور سے دور 5 حصوں میں بٹ جائے اس کی قیمت اور نیچے چلی جائے گی، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو یہ بے قیمت ہو جائے گا، سوائے ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں رہے گا، اور چند روپوں کے اندر اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی شے دنیا کی، یہ گلوب ہے، یہ اگر گر جائے، یہ بلب ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا، آئینہ ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر شے جتنی زیادہ ٹوٹے گی اتنی زیادہ بے توقیر ہوگی، لیکن کائنات میں ایک دل ایسا ہے جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں شاعر مشرق کا لہجہ دیکھیے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر شے ٹوٹ جائے تو بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، جتنا دل شکستہ ہوگا، جتنی شکستگی ہوگی اس قدر اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر شے جو ہے وہ ٹوٹ کر بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن یہ دل ایک ایسی چیز ہے جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی۔ ہر شے دنیا کی ایسی ہے کہ جب اس کو قید سے چھوڑا جائے تو وہ آزادی محسوس کرتی ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سارا جمال ہی قید میں ہے۔ یہاں پھر دیکھیے حضرت اقبال کا لہجہ، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ قید میں پہنچ کے آزادی تو نہیں ملتی، لیکن یہ کائنات ہی الگ ہے نا دل کی، جس طرح اہل اللہ کی بات یہ الگ ہے، ان کے انداز الگ ہیں۔ لوگ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں، اہل اللہ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں۔ مکتب عشق کا اپنا دستور ہے نا، اگر دنیا کے مکتب پہ جو سبق یاد کرے اسے چھٹی ملتی ہے، اور اس درس گاہ میں جو سبق یاد کرے اسے چھٹی نہیں ملتی، تو یہ دل کی کیفیت الگ ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ جتنا زیادہ لٹے گا اس قدر ہی یہ آباد ہوگا۔ وہ دل جو لٹا نہیں ہے وہ دل آباد ہی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے جو لٹا نہیں ہے۔ دل تو وہ دل ہے جو لٹا ہے اور سرے راہ لٹا ہے، اور جتنا زیادہ لٹا ہے اتنا ہی تو آباد ہے دل۔ دل کی ساری رونق ہی لٹنے سے ہے اور اس کی ساری قیمت ہی ٹوٹنے سے ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس لیے یہ دل کی کائنات ہے جس کو وہ وسعت عطا فرمائی گئی کہ پوری کائنات اس ایک چھوٹے سے دل کے اندر سما گئی۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، انسان واضح و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برسا بر سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گل نہیں مک دی جے دلوں نہ مکائیے۔